ہم نے آپ کی انگلش گرامر کو بہتر بنانے کے لیے ایک مکمل انگلش گرامر کورس کا آغاز کیا ہے تاکہ آپ کے لیے روزمرہ زندگی میں گرامر کو سیکھ کر انگلش میں بات کرنا اور بھی ہو جائے آسان۔ اس کورس کی 3 کلاسز ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں۔ آج ہماری کلاس نمبر 4 ہے۔ یہ ویڈیو اپنے ان فرینڈز کے ساتھ شیئر کریں جن کی گرامر بہت کمزور ہے اور وہ اپنی انگلش گرامر کو بہتر بنانا چاہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ یوں ہی بآسانی اردو سے انگلش سیکھتے رہنے کے لیے ہمارے چینل AM انگلش کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس پلے لسٹ کی تمام ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکیں۔ پچھلے سبق کا خلاصہ دیکھ لیں۔ ہماری لاسٹ کلاس میں ہم نے لیٹر، ورڈ، فریز، سینٹینس، واول، کانسوننٹس، پریفکس، سفکس، سبجیکٹ اینڈ پریڈیکیٹ کو ڈسکس کیا تھا۔ اگر آپ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا۔ چلیں آج کے سبق نمبر 4 کا آغاز کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آج آپ کیا کچھ سیکھنے جا رہے ہیں۔ آج ان 4 ورڈز کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے آپ کو بتایا جائے گا کہ ان کا معنی کیا ہے اور انگلش گرامر میں ان ورڈز کو کیا کہا جاتا ہے، اور اسپیکنگ کے لیے یا رائٹنگ کے لیے ہم کس طرح ان 4 ورڈز کو یوز کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو آپ نے میرے ساتھ اینڈ تک دیکھنی ہے کیونکہ موسٹلی اسٹوڈنٹ کو ان ورڈز کے استعمال کرنے میں پرابلم ہوتی ہے اور نہیں پتہ ہوتا کہ کون سا ورڈ کس طرح کہاں پہ یوز کرنا ہے۔ ان کے اردو معنی دیکھ لیں۔ دس کا مطلب ہے یہ، دیٹ وہ، دیز کا استعمال ہم زیادہ چیزوں کے لیے کرتے ہیں، ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے۔ دیز یہ سب، دوز وہ سب۔ سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ان 4 ورڈز کو گرامر میں کیا کہتے ہیں۔ ان 4 ورڈز کو گرامر میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ ڈیمانسٹریٹ کا معنی ہوتا ہے بیان کرنا یا واضح کرنا۔ ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ جب کسی چیز یا شخص کی طرف اشارہ یا وضاحت کرنا چاہتے ہیں تب یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جب بھی آپ کسی چیز کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں یا وضاحت دینا چاہتے ہیں تو ہم ان 4 ورڈز کو استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ 4 ورڈز کون سے ہیں؟ دس، دیٹ، دیز، دوز۔ یہ 4 ورڈز ہیں جن کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کہتے ہیں۔ آگے موو کرتے ہیں اور کچھ ایگزامپلس دیکھ لیتے ہیں۔ چلیں ان 4 ورڈز کو ایگزامپل کی مدد سے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ایگزامپل ہے دس کی۔ یہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ دس بک، آپ کے سامنے کتاب پڑھی ہے یا قریب پڑھی ہے تو آپ کیا کہتے ہیں؟ دس بک، یعنی وہ کتاب جو سامنے میز یا ٹیبل پر پڑی ہو۔ جب آپ بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز یا شخص آپ کے بالکل قریب ہے تو اس وقت آپ دس کا استعمال کریں گے، یعنی دس بک۔ لیکن اگر آپ 2 لوگوں کی بات کرنا چاہتے ہیں یا 2 سے زیادہ چیزوں کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ استعمال کریں گے دیز کا، یعنی دیز بکس۔ آپ کے سامنے 2 کتابیں پڑھی ہیں تو آپ کیا بولیں گے؟ دیز بکس، یہ دونوں کتابیں۔ دس کا استعمال آپ کریں گے ایک چیز یا ایک شخص کے لیے، لیکن دیز کا استعمال آپ کریں گے پلورل کے لیے، یعنی جمع کے لیے، 2 یا 2 سے زیادہ چیزوں کے لیے یا لوگوں کے لیے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر ہم کسی ایسی چیز کی بات کرنا چاہتے ہیں جو دور پڑی ہے یا کسی ایسے شخص کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں جو ہم سے دور ہے تو ہم اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں، اس کے لیے ہم کیا ورڈ یوز کریں گے؟ دیٹ کا، دیٹ۔ جیسا کہ اگر کتاب آپ کے پاس نہیں پڑی، تھوڑی دور پڑی ہے، فاصلے پر ہے، تو آپ کسی کو بتاتے ہیں دیٹ بک، وہ کتاب، تو وہ کتاب دور پڑی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر کتابیں 2 سے زیادہ ہیں تو اس کے لیے یہ آپ دوز کا ورڈ استعمال کرتے ہیں۔ تو سمپل سا فارمولا آپ نے یاد رکھنا ہے، دس کا استعمال یا دیز کا استعمال آپ اس وقت کرتے ہیں جب کوئی چیز یا شخص آپ کے بالکل قریب ہو، تب آپ دس یا دیز کا استعمال کریں گے۔ لیکن اگر کوئی شخص یا چیز آپ سے دور ہے تو اس وقت آپ دیٹ یا دوز کا استعمال کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ یہ چیز آپ کو بالکل سمجھ آ گئی ہوگی اور ان ایگزامپل سے کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آگے موو کرتے ہیں اور آپ کو کچھ اور ان کے بارے میں ڈفرینسز بتاتے ہیں۔
ابھی آپ سیکھ چکے ہیں کہ دس کا استعمال یہاں کے لیے کرتے ہیں یعنی قریبی چیز کے لیے، اور دیٹ کا استعمال آپ کرتے ہو کسی ایسی چیز کے لیے جو دور پڑی ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر یہ سنگولر آ جائے گا، دیٹ اور دس، یعنی ایک چیز یا ایک شخص کے لیے یہ سنگولر ہے۔ لیکن اگر آپ کے پاس دو چیزیں یا دو لوگوں کے بارے میں آپ نے بات کرنی ہے تو قریب کے لیے آپ دیز کا استعمال کریں گے اور دور کے لیے آپ دوز کا استعمال کریں گے، ٹھیک ہے؟ آئی ہوپ کہ اب آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ ہم نے ان ورڈز کو کیسے اپنے سینٹینسز میں یوز کرنا ہے اور قریب کے لیے اور دور کے لیے ہم نے کون سا ورڈ یوز کرنا ہے۔ آگے موو کرتے ہیں اور آپ کو مزید کچھ اگزامپل سکھاتے ہیں تاکہ بہتر طریقے سے آپ ان 4 ورڈز کو سمجھ سکیں۔ آپ نے ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھنی ہے، ان 4 ورڈ کے ساتھ ہم 2 طرح کے ورڈ یوز کر کے ایگزامپل بنائیں گے۔ سب سے پہلے آپ ورب کا استعمال کریں گے، اس کے بعد ایڈجیکٹیو کا یوز کر کے ایگزامپلز بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس ایگزامپل ہے دس از اے کیٹ۔ اس ایگزامپل میں ہم نے ورب کا استعمال کیا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ورب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمارے پاس ورب نہ ہو تو ہیلپنگ ورب ہی مین ورب ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ایگزامپل آپ نے دیکھی ہے ان میں ہم نے ورب کا استعمال کیا ہے۔ دس از اے کیٹ، یہ ایک بلی ہے۔ دیز آر کیٹس، یہ سب بلیاں ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل دیٹ اور دوز کی دیکھ لیں، وہ میری ٹوپی ہے، دیٹ از مائی ہیٹ۔ پلورل کے لیے دیکھ لیں، وہ سب میری ٹوپیاں ہیں، دوز آر مائی ہیٹس۔ آگے موو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طرح ایڈجیکٹیو کا یوز کر کے آپ ایگزامپل بنا سکتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے پاس یہ ایگزامپل ہے دس پین از ریڈ، یہ پین سرخ ہے۔ پہلے ہم دس کے بعد ورب کا استعمال کرتے تھے پر اب ایسا نہیں کریں گے، اب ہم ایڈجیکٹیو کا استعمال کریں گے۔ دس پین از ریڈ، یہ پین سرخ ہے، یعنی اس کی خوبی یا خامی کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ اگر 2 سے زیادہ پین ہیں تو ہم اس طرح ایگزامپل لیں گے، یہ سب نیلے پین ہیں، دیز پین آر بلو۔ ایڈجیکٹیو کا ورڈ ہم تب یوز کرتے ہیں جب کسی چیز کی صفت یعنی کوالٹی یا خامی کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے وہ کار اچھی ہے، دیٹ کار از نائس، وہ سب کاریں اچھی ہیں، دوز کارز آر نائس، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ ایگزامپل دیکھ لیں جب آگے والے کو پہلے سے کسی چیز کا پتہ ہو، ٹھیک ہے؟ لائک اگر کسی ڈریس کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور آلریڈی آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہے تو آپ کچھ اس طرح سے بولیں گے، مجھے یہ پسند ہے، آئی لائک دس۔ مجھے یہ سب پسند ہیں، آئی لائک دیز، ٹھیک ہے؟ مجھے وہ پسند ہے، آئی لائک دیٹ۔ مجھے وہ سب پسند ہیں، آئی لائک دوز۔ جب آپ کو آلریڈی پتہ ہوگا کہ کس چیز کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو آپ اس طرح ایگزامپلس یوز کریں گے۔ نیکسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس کہ جب ہم نے کسی کا تعارف کروانا ہو تو ہم اس طرح سے ان ایگزامپلس کو استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میرا دوست علی ہے، دس از مائی فرینڈ علی۔ یہ سب میرے دوست ہیں، دیز آر مائی فرینڈس۔ اب آپ ٹیلی فون پر کسی سے بات کر رہے ہیں اور اپنا تعارف کروا رہے ہیں تو آپ کچھ اس طرح سے بولیں گے، ہیلو دس از کاشف اسپیکنگ، از دیٹ عاصم؟ ہیلو، یہ کاشف بول رہا ہے، کیا یہ عاصم ہے؟ آل رائٹ ویورز، آج آپ نے بہت اچھے طریقے سے ان 4 ورڈز کو ود ایگزامپل سمجھ لیا ہے۔ امید ہے کہ اب آپ کو کوئی کنفیوژن باقی نہیں ہوگی۔ مزید اگر آپ اس پلے لسٹ کی باقی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تھینک یو فار واچنگ دس ویڈیو۔